ہیں مسز علی کا. جی مسز علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اور میں یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کا ڈسکشن سن رہی تھی. اس میں سے بہت سارے سوال ایسے تھے جو مجھے کرنے تھے جس کا جواب مجھے آلریڈی کرنے سے پہلے مل گیا. لیکن میرا جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 14 ایئرس کا ہے, بڑا بیٹا میرا. اور مطلب آپ لوگوں نے جو یہاں بھی بیٹھ کے ڈسکشن کیا اس میں اویلیبلٹی پیرنٹس کی بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, جو میری لیک آف ہے, جو اب تک میں خود سمجھ سکی ہوں اس چیز کو کہ میں اس کو پراپر وہ ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں کیونکہ میں ایک ورکنگ وومن ہوں. تو اوبیسلی میں اس کو وہ پراپر ٹائم جو ایک ہاؤس وائف دیتی ہے یا ایک مدر دیتی ہے پراپر, وہ میں اس کو نہیں دے پا رہی ہوں. تو وہ ریزن تو ہے. لیکن بیہیویئر میں چینجز جو آتے ہیں سرٹن ایجز میں آتے ہیں. دوسرا بیٹا بھی ہے میرا, اس کی ڈفرینٹ ایج ہے, تو مطلب ایج کرائٹیریا بھی ہوتا ہے. لیکن مدرز اس سچویشن میں کیا کریں کہ اگر وہ اویلیبل نہیں ہیں, اوبیسلی وہ کام کر رہی ہیں فیملی میں, مطلب ایک بندے کا کام کرنا آج کل انف نہیں ہوتا ہے, تو اوبیسلی مدر اور فادر دونوں کو مل کے کرنا پڑتا ہے. اس میں بچہ جو ہے وہ گھر میں اگر اکیلا رہ رہا ہے یا اس کے بیہیویئر میں چینجز آ رہے ہیں, میں اس کو ریئلائز کر رہی ہوں, میں اس کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن میں اس چیز کو اوور کم نہیں کر پا رہی ہوں. اور وہ چینجز مطلب پازیٹیو وے میں نہیں آ رہے ہیں, وہ نیگیٹو وے میں آ رہے ہیں اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس چیز کو کس طریقے سے مطلب مدرس کا مسز علی آپ کے گھر میں کوئی اور مطلب نیوکلیر فیملی میں؟ میں سنگل رہتی ہوں. اچھا آپ سنگل رہتی ہیں. جی, تو بچوں کو تھوڑا سا اس طریقے سے پیمپر کیا کہ اگر میں نہیں ہوں تو آپ نے گھر کا یہ تھوڑا بہت کام کر لینا ہے, یا آپ کھانا میں نے بنا کے رکھ دیا تو آپ نے وہ کھا لینا ہے, نکال لینا ہے, اسکول سے آنا ہے تو آپ نے یہ چیزیں دیکھ لینی ہے کیونکہ میں نہیں ہوں. اب اس ٹائم میں بچہ موبائل بھی یوز کر رہا ہے اوبیسلی, اور ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے, وہ ایکسٹرا ٹائم میں دیکھ رہا ہے. موبائل اب یہاں پہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا بچے, کیونکہ میری اویلیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ آپ دوسرے اپنے بچے سے رابطہ کرنا ہے, بچے کو خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ نہ, تو بچے کو پتا ہے کہ میں اس سے اپنی ماں سے کانٹیکٹ کر سکتا ہوں. پھر وہ اچھا کیمرہ بھی اس لیے ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں ہم اپنے گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ کو فون نہیں دیتے, لیکن اگر آپ کا بچہ ہو, ان کے پاس ہو, چھوٹا بچہ سنبھال رہے, تو پھر آپ کو کیمرہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ بچے کو دیکھ سکیں کہ بچہ کیسا ہے. تو یہ تو ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ ہم سے پہلے میرا کنسرن یہی تھا کہ بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے, لیکن پھر اوبیسلی میں نہیں ہوں تو میں پریشان ہوتی ہوں. گھر میں بچے اسکول سے آ گئے, پراپر کوئی پرابلم نہ ہو, گھر میں کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے, یا کوئی اچانک کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو ویسے تنگ کس چیز میں زیادہ کرتے ہیں؟ بیہیویئر ایشو, مطلب لینگویج پرابلم ہے, ہائپر بہت زیادہ ہو جا رہے ہیں, میری بات سن نہیں رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے اوکے میں بات کر لوں گا, اچھا ٹھیک ہے اوکے ہاں سن لی میں نے آپ کی بات, اچھا ٹھیک ہے اوکے, مطلب وہ پراپر مجھے رسپانس نہیں دے رہا جو اس کو دینا چاہیے. کہ اگر میں اس کو سمجھا رہی ہوں کہ دیکھو میں گھر پہ نہیں ہوں اور تمہیں اس چیز کو اس طریقے سے دیکھنا ہے, یا بھائی کو دیکھنا ہے, یا تمہیں گھر کا خیال کرنا ہے, اچھا ہاں ٹھیک ہے اوکے ماما میں دیکھ لوں گا, اوکے, مطلب بس زیادہ بات سننی نہیں ہے. اچھا اس میں چھوٹے والا آپ کتنے سال کا؟ 8 ایئرس کا. 8 ایئرس کا. بڑے والے سے ایشو؟ مجھے بڑے والے سے ایشو ہے کیونکہ دیکھیے چھوٹا بچہ تو بہت ٹائملی. چھوٹے والا گھر کا کتنا کام کرتا ہے, بھائی کے ساتھ کتنا کچھ؟ بالکل نہیں انپٹ ہے, کیونکہ یہ ڈفرینس ہے. دس از دا ڈفرینس, یو آر پٹنگ ٹو مچ پریشر آن دا ایلڈر ون. اچھا اس کی اپنی لائف اس میں نہیں ہے. ڈفرینس کیا ہے؟ آپ کا بڑا بچہ کتنا ہے؟ 14 اور چھوٹا 8. یہ بھی تو 8 سال کے بچے کو آپ گھر کا کیا کام دے کے, مطلب اس کی روٹین اتنی ٹف ہے, وہ باتھ روم جا کے خود صحیح اپنے آپ کو دھو دھا کے آ جائے, یہی بڑے بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 8 سال کا بچہ وہ بیکاز ہے وہ چھوٹا بچہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, جیسے ابھی وہ بات بھی کر رہی ہیں, یہ بالکل بات صحیح ہے کہ وہ مائیں جو کام کرتی ہیں, جن کی جابس ہیں, جیسے ہمارے ساتھ کالر بھی موجود تھی رابعہ, اور ہم بھی کام کر رہے ہیں, اور آپ جب کام کر کے گھر واپس جاتے ہیں آپ کی انرجی نہیں ہوتی, آپ بہت سارے محاذوں پہ نہیں, آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہے کہ ہم بھی ایک بہت مزدور کی طرح چل رہے تھے نا, آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی. تو وہاں پہ پھر آپ اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ اور پھر ان ماؤں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کم ٹائم دیں بٹ کوالٹی ٹائم دیں. وہ کوالٹی ٹائم میں کیسی چیز تبدیل ہو سکتی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں ایون اف یو آر ورکنگ نا ایز اے مدر, آپ کی ڈیوٹیز تو کبھی اور رسپانسبلٹیز آف نہیں ہوتی. ہاں میں پرسنل ایکسپیرینس سے بولوں تو مائی ہسبینڈ از ان دی آرمڈ فورسز, تو ہی واز موسٹ آف دا ٹائمز ناٹ اویلیبل. تو میں مدر اور فادر دونوں کی چیز کو جگل کر رہی تھی. although emotionally he was always available for my daughters, لیکن ایسا ہوتا تھا کہ فزیکلی بہت دفعہ کیونکہ وہ ہارڈ ایریاز میں ہیں یا وہ ہیں تو وہ نہیں اویلیبل ہیں, یا ان کی فلائٹس ہیں تو ہی از ناٹ اویلیبل. تو آپ کی نا انوالومنٹ اپنے بچے کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے کہ جب جیسے میری بیٹیاں مجھ سے ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ ماما آپ نے ہمیں کبھی یہ نہیں بولا ابھی جاؤ میں یہ کر رہی ہوں. I will always involve them. جیسے میں پینٹ کر رہی ہوں, ہم پینٹ کر رہے ہیں, ہم سب پینٹ کر رہے ہیں. ہم بہت چھوٹے سے کسی علاقے میں پوسٹڈ ہیں جہاں پہ ہمیں کچھ اویلیبل نہیں ہے, ہم نیوز پیپرز پینٹ کر رہے ہیں. میں کوکنگ کر رہی ہوں, میں شام میں کوکنگ کرتی تھی تو بچیاں میں نے وہیں دونوں ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنا ہوم ورک بھی کر رہی ہیں, اور میں ساتھ ساتھ ان کو بتا بھی رہی ہوں اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے, اب ہم اس میں مرچ ڈالیں گے, اب ہم اس کو بھونیں گے.
چھوٹی والی بیٹی اپنے برتن لے کے وہیں پیچھے لگی ہوئی ہے, بڑی والی ہوم ورک کر رہی ہے, میں ان کو پورا دن کا اپنا روٹین بتا رہی ہوں, آج میں نے ایسے کیا, اسکول میں ایسے ہوا, آپ ایسے کرتی ہیں, آپ کی کلاس میں بھی کوئی بچہ ایسا ہے. تو دیر از آلویز کمیونیکیشن. دے نو دا مدر از دیر, دے نو کہ بابا کی بھی کال آئے گی اور بابا جب فری ہوں گے وہ مجھ سے بات کریں گے. ہی ول لسن ٹو واٹ آئی ہیو ٹو سے. سو انوالومنٹ از ویری امپورٹنٹ, اور میرا خیال ہے کمیونیکیشن اٹس دا کی. اچھا دیکھیں, چلیں آپ کا تو ہے نا کہ بیکاز یور ہسبینڈ از ان آرم فورسز اینڈ ہی از ناٹ دیئر, ہی از ناٹ اویلیبل. باپ جو گھروں میں موجود ہوتے ہیں, اور دیکھیں عورت بھی کام کر رہی ہے, میاں بھی کام کر رہا ہے, لیکن اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ ماں پہ الزام آتا ہے. ہم باپ کے ساتھ رسپانسبلٹی شیئر کرنے کا کلچر کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں؟ کیونکہ آئی تھنک پرابلی یہ وہ ہے, یہ ہمارا کلچرل ایشو ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ نہیں ہے. اب جو فادرز ہیں میرے خیال ہے وہ تو کرتے ہیں, وہ تو اتنا ہی انوالو رہتے ہیں. آپ دیکھیں اسپورٹس ڈے میں, آپ دیکھیں مدرس کے ساتھ ساتھ فادرز بھی بھاگ رہے ہیں, ان کی ریسز ہو رہی ہیں, ان کو بچوں کے مطلب مائی فادر وڈ نیور نو میں کس کلاس میں کس سیکشن میں ہوں, مائی ہسبینڈ وڈ نو ایوری تھنگ ڈسپائٹ ہم بینگ بزی. انہیں پتا ہے کہ بیٹی آپ کیا کر رہی ہیں. اگر آپ میری بیٹی کوئی کریئر چوز کر رہی ہے, یونیورسٹی میں جا رہی ہے, تو مجھ سے زیادہ ایکٹیولی انوالوڈ ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ. تو آئی تھنک دا ٹرینڈز ہیو چینجڈ. اب فادرز جو ہیں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں. ہم کبھی بھی جیسے فار ایگزامپل ڈرائیو پہ جا رہے ہیں تو ہم وی یوز ٹو میک اٹ اے پوائنٹ کہ بچے بل بورڈس پڑھیں. ایک تو ان کی ریڈنگ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, دوسرا ہم کلرز پوچھ رہے ہیں, کر رہے ہیں. ہم ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں, آرڈر دے کے فوڈ کا ویٹ کر رہے ہیں, ابھی تک ہم ایسے کرتے ہیں, ہم کسوٹی کھیلتے ہیں. 4 ہیں تو ہم 2-2 کر کے ٹیمز بنا لیتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ بچے کی ڈیولپ ہو رہی ہے, لرننگ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ کنیکشن بھی بنا ہوا ہے, اس میں آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے. بچپن میں مجھے وہ ٹائم یاد آ گیا جب ایک دم سے لائٹ جاتی تھی نا, تو پھر ابو کو سوٹی کھیلنے لگ جاتے تھے کہ چلو ابھی تک میں اور میرے ہسبینڈ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نا ٹیمز بنا لیتے ہیں کہ چلو اچھا چلو کسوٹی کھیلتے ہیں, یا اچھا چلو کوئی اور گیم ہے جو ہم کرتے ہیں. مطلب یو ہیو ٹو بی انوالو, چاہے آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن آپ کا بچہ ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے, اور آپ اگر آپ ورکنگ ہیں تو آپ اس چیز بری ذمہ تو آپ ہو ہی نہیں سکتے, ماں کی ڈیوٹی تو آف ہی نہیں ہو سکتی. بٹ آئی آلسو فیل, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا 14 ایئرس کا ہے, ٹینز آئی فیل کہ مے بی میرے اور آپ کے ٹائم پہ نا نہیں اتنا ایکنالج کیا جاتا تھا, نہیں ریئلائز کیا جاتا تھا کہ جو ٹین جو وہ ایج سٹارٹ ہوتی ہے نا, اتنے ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس ایج میں بچے کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیوں موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں, اور ماں باپ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ بھائی ابھی تو ٹھیک تھا, ابھی ایک دم سے کیوں موڈ, بٹ اٹس آل ہارمونل. اس میں آپ کو تھوڑا سا لیوے بچے کو دینا پڑے گا, جو ہمیں میں بھی یو اینڈ آئی نیور گاٹ دیٹ, کیونکہ ہمارے ٹائم پہ یہ ایک ایکسیپٹیبل چیز نہیں تھی. ذرا سی بھی ڈانٹ پڑتی تھی, ہمیں کوئی پیار ہی نہیں کرتا, ہم سے کوئی پیار ہی نہیں کرتا, ہمارا یہ رونا ہوتا تھا. اگر ہم نے تھوڑا سا موڈ آف ہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے تو ہمارے پیرنٹس کو نہیں سمجھ میں آتا بھائی کیوں موڈ آف کیا ہوا ہے تم نے, کوئی بات خود ہی سیٹ ہو جائیں گے, خود ہی سیٹ ہو کے آ جائیں گے. لیکن اب میں وے آؤٹ دیتے تھے نا اس طرح سے کہ, لیکن ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی تھی, کیونکہ جو آپ کا ایڈولسنٹ گوئنگ تھرو ایڈولسنٹ از اے بگ چیلنج فار اے چائلڈ, کیونکہ جیسے وہ ٹاڈلر سے جو ہے وہ ایک اس میں آتا ہے, مڈل ایئرس میں آتا ہے, اس کے بعد جب وہ ٹین ایج اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, دے ڈو امپیکٹ. آپ کا ایگریشن جو ہے اٹ از بیکاز آف, اچھا اسی وقت سب سے زیادہ بچے کا پہلا کویشچن ہوتا ہے کہ میرا ایگزسٹنس کیا ہے, ویئر ڈو آئی ایگزسٹ, میں نہ رہوں تو دنیا کو کیا فرق پڑے گا. اور اس ٹائم پیرنٹس سب سے برے ہوتے ہیں, فرینڈس سب سے اچھے ہوتے ہیں. تو دیٹ ٹائم از ویری امپورٹنٹ ٹو چوز دا کمپنی, نیور اپوز, مطلب آپ نہیں اپوز کریں کہ ہم صحیح ہیں, ہماری مانو دوستوں کی نہ مانو, آپ ایکسپیرینس کرنے دیں. ہر وقت ہر چیز تھوپنی نہیں ہوتی بچے پہ, لیٹ ہم ایکسپیرینس, جہاں آپ کو پتا ہے کہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے تو لیٹ ہم ایکسپیرینس کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. واقعی ایج ایسی ہوتی ہے, اس میں آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کے دوست آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اینڈ دس از وائی دس از دی ایج وین یو بیکم یور چائلڈس فرینڈ, کیونکہ دوست اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس وقت تھوڑے عرصے کے لیے, کچھ سالوں کے لیے بھولنا پڑتا ہے کہ آپ ماں ہیں یا باپ ہیں, آپ کو ان کا دوست بننا پڑتا ہے. دوست کی طرح بیٹھ کے بات کریں, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں, اپنی سٹوریز, اور گھر میں جو ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں, جو پلانز بن رہے ہیں, ان میں ان کی پارٹیسپیشن لیں, ان سے پوچھیں کہ ان کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے, would they like to be a part of it or not. اپنے ڈیسیجنز جو ہیں ان پہ مت تھوپیں سارے, ان کو ایک فیملی ممبر کی طرح, ایک even though they're not adults, بٹ ان کو یہ ایک سینس دے کہ ہاں وی انڈرسٹینڈ دیٹ یو ار این انڈیویجول ہیومن بینگ, دے وانٹ ٹو بی ایکنالجڈ فار دیٹ. آپ نے ایک اچھی بات کی کہ ان کے ساتھ نا اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں, تاکہ نا وہ بچے کو ہو کہ اچھا یار, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمارے اماں باپ سے تو غلطی ہوئی ہی نہیں ہوگی نا, کیونکہ غلطی کا تو مارجن ہی نہیں ہے. اچھا یار ان سے بھی غلطی ہوئی تھی, بالکل, دیٹس ہاؤ دے ڈیلٹ ود اٹ, اور ان سے غلطی ہوئی تھی تو ہم سے ہوئی ہے تو ہم ان سے شیئر کر سکتے ہیں, ہم شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے, کچھ بچے تو
چلے بدتمیز ہے, لیکن کوئی ہم کہتے ہیں جی بدتمیز کیوں بدتمیزی کریں, ہم نے اس پہ بات بھی کی اور اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. آج ہم نے سے حاصل گفتگو کی, لیکن مجھے یہ بات کریں نا کہ بچے کو اتنا پتا چاہیے کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں میری ماں میرے پیچھے کھڑی ہے, بالکل میری ماں میرے پیچھے کھڑی, میرا باپ میرے پیچھے کھڑا ہے. میں کچھ بھی کروں گا, ایون میں کسی کو مار کے بھی آ جاؤں گا تو مائی پیرنٹس ول سپورٹ میں, تبھی تو وہ گھر میں آ کے بات کرے گا. اور یہ کانفیڈنس بچے کو دینا اب بہت رائٹ فرام دا ویری بگننگ. اب آپ جب بچے کو پک کرتے چھوٹی کلاسز سے, میں ہمیشہ میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہوتی ہے جب بچہ کہتا ہے مما آج اسکول میں یہ ہوا, نہ کہیں چپ کر جاؤ, گھر جا کے بات کریں گے. ڈو لسن, گاڑی میں ڈو لسن, گاڑی میں آئے تو خیر زیادہ تر بائی واک جا رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس سنیں, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, آپ تھکے ہوئے, آپ کھانا پکا کر آئی ہیں, آپ گرمی پسینے میں بہ رہی ہیں, آپ کو جواب نہیں دینا, آپ کو انوالو بھی نہیں ہونا, جسٹ لسن کے اس کا یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک ٹرینڈ بنا رہے کہ میں نے گھر آ کے سب کچھ بول دینا ہے. جو بچے نہیں بولتے, آپ ابھی چپ کرا رہے, پھر آپ اس کو اگلواتے رہ جائیں گے, وہ اگلے گا نہیں, وہ بولے گا نہیں آپ سے. پھر ہم کہیں گے ہمارا بچہ ہمارے سے کچھ شیئر نہیں کرتا, کیونکہ آپ نے خود اس کو شٹ اپ کال دیا نا, آپ نے خود اسے ڈسٹینس کریٹ کیا. وہ کہے گا اچھا یہ بات نہیں کرنی, اچھا پھر یہ مجھے ماں سے کرنی ہے یا نہیں کرنی, یا اس کو بولنا ہے کہ جب وہ آپ سے بے جھجک بولے گا تو جو اس کی پرابلمس اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا, وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. ایک وہ ایرا ہوتا تھا کہ جب مائیں جب بچوں سے سلا رہی ہوتی ہے نا تو امیاں کہانیاں سناتی تھی, اتنا اچھا لگتا تھا کہانیاں سن کے, کیونکہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے کہ ایک دوسری ورلڈ میں جانا آپ کو اچھا لگتا ہے, اور آپ کہانی سے دوسری ورلڈ میں جاتی تھی اور آپ سکون دے ہوتے تھے, آرام سے سو جاتے تھے. لیکن وہ بھی ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں مائیں اپنے بچوں سے پوچھیں کہ اچھا پورا دن کیسا تھا, آپ کی اسٹوری کیا ہے, پتا آج میں نے کیا, آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں, آج میں نے یہ کیا, پتا آج میرے یہ بھی ہوا, آج یہ بھی ہوا, لیکن آج مجھے مزہ بھی بہت آیا. سو دیٹس دا ٹائم کہ آپ اس میں بھی بچے سے نا, جب آپ بچے کو سلا رہے ہوں, وہ بڑا بچہ کا اب وہ ایک کمفرٹیبل ہے, وہ پروٹیکٹیڈ زون میں کہ اپنی ماں کے ساتھ ہے. ابھی بھی اب کہہ رہے ہیں جب برا خواب آئے تو انسان اپنی ماں کے ساتھ ہی جا کے سو جاتا ہے, آپ کو پتا کہ اسی سے ہی آپ کو امان ملے گی. دیٹس دا ٹائم. بچے کو اسکول سے لے کر آ رہے ہوں, جتنا بھی آپ کو ٹائم ملے آپ کام کریں, بچے سے بات ضرور کریں, دیٹ از امپورٹنٹ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھیں. کل ملیں گے, اللہ حافظ.